اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اولاد الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، عاشورہ ایک ایسا جامع اور انسان ساز مکتب ہے۔ اس مکتب کے صحیح طرح سے اگر ہم مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو اس صورت میں انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی سعادت کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام اصول اور قواعد ہمیں اس عظیم اور لازوال مکتب سے ہمیں ملیں گے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصل آج آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ عدالت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے فرمودات مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلائے معلیٰ تک امام حسین علیہ السلام کے فرامین اور فرمودات کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو جا بجا عدالت کی اہمیت، عدالت کی ضرورت اور ظلم و ستم سے نفرت ہمیں ملتی ہے۔ جیسا کہ فرمان ہے، انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما۔ دیکھیں مولا ابا عبداللہ الحسین کی فکر، مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی سوچ کا آپ اندازہ لگائیں۔ انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما۔ اس عظیم فرمان کا ترجمہ کرنے سے پہلے عدالت اور ظلم کی مختصر وضاحت کروں۔ جب ہم ظلم و ستم کی بات کرتے ہیں تو معمولاً ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ ظلم یعنی کسی کو مارنا، قتل کرنا، خون بہانا، تو یہ ظلم ہوگا اور قتل کرنے والا ظالم ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عدالت یعنی کیا مطلب؟ عدالت حقدار کو حق دینا، ظلم یعنی حقدار سے اس کا حق چھین لینے کا نام ظلم و ستم ہے۔ وہاں قتل و غارت گری کی ضرورت نہیں ہے، خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظالم بننے کے لیے حتماً کسی کا خون بہانا کوئی ضروری نہیں ہے، کسی کو قتل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ حقدار کا حق اگر آپ چھین لیں تو یہ کام ظلم ہوگا اور یہ چھیننے والا ظالم شمار ہوگا۔ اب ہم دیکھیں، ہم زندگی کرتے ہیں، ہر صورت میں ہم جینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر صورت میں ہم باقی رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ ظالم بن کر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن مولا ابا عبداللہ الحسین فرماتے ہیں، انی لا اری الموت الا سعادہ، میں موت کو، اس دنیا سے جانے کو سعادت اور خوشبختی سمجھتا ہوں۔ ولا الحیات مع الظالمین الا برما، ظالم بن کر جینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی کا حق کھا کے جینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی کا حق چھین کر جینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ظالمین کے ساتھ، ظالمین کے زیر سرپرست، ظالمین کی حمایت، ولا الحیات مع الظالمین الا برما، ظالمین کے ساتھ حیات، ظالمین کے ساتھ جینا، ظالمین کے ساتھ باقی رہنا میرے لیے عار و ننگ ہے۔ یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اسی فکر کی وجہ سے، اسی سوچ کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے اور اس عظیم مکتب کی بنیاد رکھی ہے۔
ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں من رأى سلطانا جائرا، دیکھیں یہ عام ہے، من رأى سلطانا جائرا، کوئی انسان ایک ظالم بادشاہ کو، ظالم حاکم کو، ظالم حکمران کو دیکھ لیں، مستحلا لحرام اللہ ناکثا عہدہ مخالفا لسنت رسول اللہ، حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام قرار دینے والا، عہد الہی کو پامال کرنے والا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والا کوئی حاکم، کوئی جائر حکمران دیکھ لیں تو اس پہ ضروری ہے اس حاکم کے خلاف، اس ظالم کے خلاف اپنی توانائی کے مطابق، اپنے بساط کے مطابق، اپنے پاس امکانات کے مطابق اس ظالم کی مخالفت کرنا، اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، خصوصاً ہمارا مکتب، ہمارا مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس مذہب میں عدالت کی جتنی اہمیت ہے، ظلم و ستم کی جتنی نفرت ہے، اتنی نفرت ظلم اور ستم کے بارے میں اور عدالت کی جتنی اہمیت آپ کو کسی اور مکتب فکر میں، کسی اور مسلک میں، کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی۔ ہمارے ہاں الحمدللہ پروردگار عالم کا عادل ہونا ضروری ہے، نبی کا عادل ہونا ضروری ہے، امام کا عادل ہونا ضروری ہے، مجتہد کا عادل ہونا ضروری ہے، پیش نماز کا عادل ہونا ضروری ہے، گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے، ہم سب کا عادل ہونا ضروری ہے۔ عدالت کی اتنی اہمیت ہے، اسی لیے اس عدالت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہم نے اپنے اصول مذہب میں سے ایک کو عدالت قرار دیا ہے۔ عدالت فقط اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہم مسلک کے ساتھ عادلانہ رویہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمیں دستور دیتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی، کسی سے آپ کی دشمنی ہے، کدورت ہے، نا اتفاقی ہے، تو یہ نا اتفاقی، یہ اختلاف، یہ دشمنی ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم دوسروں کے ساتھ نا انصافی کے ساتھ پیش آئیں، عدالت کے بغیر پیش آئیں۔ اعدلوا، ہر صورت میں طرف مقابل آپ کے سامنے جو ہے، چاہے آپ کا دوست ہو، چاہے آپ کا دشمن ہو، چاہے آپ کا ہم مسلک ہو، چاہے آپ کا ہم مسلک نہ ہو، چاہے آپ کے ہم فکر ہو یا مخالف ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہر صورت میں عدالت کے ساتھ پیش آنے کی پروردگار عالم ہمیں تاکید کر رہا ہے۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی تاریخی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور کربلا کے اس عظیم انسان ساز کتاب کی ورق گردانی کرتے ہیں تو اس کربلا کی اس عظیم کتاب کے ہر ورق پر عدالت کی اہمیت، ظلم و ستم کی نفرت ہمیں نظر آتی ہے۔ اصلاً عاشوراء ظلم و ستم، ظالم اور ستمگر کے خلاف بغاوت کرنے کا نام ہے، ظالم اور ستمگر کے خلاف عدالت اور انصاف کا پرچم بلند کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، یزید کا نام لینے کے بعد فرماتے ہیں مجھ جیسا جو بھی انسان عدالت خواہ ہوگا، جو بھی فرد اور انسان کسی انسانی معاشرے میں عدالت کی اہمیت کو درک کرتا ہے، عدالت کی ضرورت کو سمجھ لیتا ہے، لا یبایع مثلا، اس قسم کے ظالم، اس قسم کے ستمگر، اس قسم کے مظلومین کے حق کھانے والے کے کبھی اس کے سامنے نہیں جھکے گا، تسلیم نہیں ہوگا، اس کی بیعت نہیں کرے گا، اس کی حمایت نہیں کرے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا۔ ظالم کی مدد، ظالم کی حمایت، ظالم کے سامنے تسلیم ہونا خود ظلم ہے۔ لذا عاشوراء ہمیں یہ درس دیتا ہے، عاشوراء سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، عاشوراء سے ہمیں یہ میسیج ملتا ہے، ہمیں ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر وقت، چاہے اپنی فردی زندگی ہو، چاہے اپنی اجتماعی زندگی ہو، چاہے اپنی عائلی زندگی ہو،
کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں ہمیشہ عادل بن کر زندہ رہنا ہے، ہمیں ہمیشہ عادلانہ سلوک اختیار کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ ظلم و ستم سے نفرت کرنی ہے، ہمیں ہمیشہ ہر قسم کے ظلم اور ظالم کی مخالفت کرنی ہے۔ ظلم و ظالم کی مخالفت کرنا، عدل و عدالت کی حمایت کرنے کا نام عاشوراء ہے۔ بس اس عظیم مکتب سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہر صورت میں، ہر حال، ہر وقت ہماری زندگی عدالت پہ استوار ہو، عادلانہ زندگی ہو۔ میں نے پہلے ابتدا میں بھی کہا، ظلم سے مراد یہ نہیں ہے فقط کسی کو قتل کریں، کسی کا خون بہائیں۔ ظلم یعنی سلب حق الغیر، کسی کا حق چھین لینا، حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہے۔ ممکن ہے ہم گھر میں ہو، اپنے بچوں کے حق ہم ادا نہ کریں، بیوی کا حق ہم ادا نہ کریں، شوہر کا حق ادا نہ کریں، ہمسائے کا حق ادا نہ کریں، عزاداری میں شرکت کرتے ہیں، دوسرے عزاداروں کا حق ادا نہ کریں، ہم جلوس میں نکلتے ہیں، دوسرے لوگوں کے حق ادا نہ کریں، دوسروں کا حق ہم سلب کر لیں، چھین لیں، بیوی کا حق چھین لیں، بچے کا حق چھین لیں، والدین کا حق اگر ہم ضائع کر دیں، شوہر کا حق اگر ہم ضائع کر دیں تو اس صورت میں یہ ظلم ہوگا۔ حق ضائع کرنے والے کو ہم ظالم کہتے ہیں۔ بس عاشوراء سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں عادلانہ رویہ اختیار کرنا ہے، چاہے ہمارا دوست ہو یا دشمن ہو، ہم فکر ہو یا مخالف ہو، ہم مسلک ہو یا مخالف ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لذا ہمارا مکتب، ہمارا مذہب، ہمارا دین الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا مکتب ہے، اس مکتب کی بنیاد عدالت پہ استوار ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، عدالت دین کی اساس ہے، اگر عدالت کی ہم رعایت نہیں کریں گے تو سمجھ لیں ہمارے دین، ہمارے مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارے ایمان کی اساس متزلزل ہے، اس ایمان کی بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ ہمارے ایمان، ہمارے اعتقادات، ہمارا مذہب، ہمارے مسلک کی بنیاد اس وقت مضبوط ہوگی جب ہمارے مکتب کی بنیاد عدالت پہ استوار ہو۔ مولا ابا عبداللہ الحسین ارواحنا لہ الفدا کی زندگی اور اس کے قیام، اور خصوصاً مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو عدالت نمایاں طور پر ہمیں نظر آتی ہے، ظلم و ستم سے نفرت نمایاں طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اصلا عاشوراء برپا کیوں ہوا؟ عاشوراء ظالم کی مخالفت کرنے کے لیے، ستمگر سے نفرت کرنے کے لیے، ظالم کے ظلم کے ایوانوں کو گرانے کے لیے عاشوراء برپا ہوا ہے۔ ورنہ اگر ظالم کی مخالفت کرنا، ظلم سے نفرت کرنا، عدالت کا پرچم بلند کرنا مقصود نہ ہوتا تو بہت سارے اور مسلمان بھی مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زمانے میں مدینے میں رہتے تھے اور آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن امام علیہ السلام خود مدینے میں ہیں، یزید شام میں ہیں، خود مدینے کا حاکم نہیں ہے، یعنی ادھر نہیں رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں انی لا اری الموت الا سعادہ، میں موت کو، مرنے کو سعادت سمجھتا ہوں۔ عدالت کی راہ میں، عدالت کی ترویج میں، عدالت کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے، عدالت کے عالم کو بلند کرتے ہوئے مرنے کو میں سعادت سمجھتا ہوں۔ وَلَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، ظالم بن کر کی بات نہیں ہو رہی ہے، ظالمین کے ساتھ جینا میرے لیے
آر و ننگ ہیں۔ ظالم کے سامنے خاموش رہنا، ظالم کے سامنے سکوت اختیار کر کے زندگی بسر کرنا مجھ حسین ابن علی کے لیے آر و ننگ ہے۔ لذا مثلی لا یبایع بسلا، رہتی دنیا تک یہ پیغام ہمیں دیا ہے، مجھ جیسا جو بھی ہوگا، یعنی میرا جو ہم مسلک ہوگا، میرا جو ہم عقیدہ ہوگا، میری راہ پہ چلنے والا ہوگا، یعنی ہر حسینی، جو بھی حسینی ہوگا، وہ اپنی زندگی عدالت پہ استوار کرے گا۔ اس کی زندگی فردی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو یا عائلی زندگی ہو، ہر حال میں، ہر صورت میں اس کی زندگی عادلانہ زندگی ہوگی۔ اب ہمیں محرم پہ محرم گزر جاتا ہے، ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، آیا ہم نے اپنی زندگی کو عدالت پہ استوار کیا ہے یا نہیں؟ عدالت کی اہمیت، عدالت کی ضرورت کو کس حد تک ہم درک کرتے ہیں، کس حد تک ہم سمجھتے ہیں؟ آیا ہم ظلم و ظالم کی مخالفت اور اس سے نفرت کرنا ہماری زندگی کا حصہ قرار دیا ہے یا نہیں؟ ہماری زندگی کا شعار قرار دیا ہے یا نہیں؟ اگر ہم نے ایسا کیا ہے، عدالت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، ظلم اور ظالمین سے نفرت کرنے کو اپنی زندگی کا شعار اور حصہ قرار دیا ہے، تو سمجھ لیں مکتب عاشوراء سے ہم نے سعادت کا درس، کامیابی کا درس ہم نے لے لیا ہے۔ ورنہ اس عظیم مکتب اور اس عظیم درسگاہ اور اس عظیم انسان ساز اور الہی مکتب سے ہم نے کما ہوا حق ہو استفادہ نہیں کیا ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری سعادت کے لیے فقط عاشوراء کی یاد کرنا کافی نہیں ہے۔ فقط مثال آپ کے لیے، قرآن انسان کی ہدایت کے لیے ایک دستور حیات ہے، جامع اور کامل، ایک الہی نسخہ ہے۔ قرآن کو فقط ہم گھر میں رکھیں، الماری میں رکھیں، صبح و شام قرآن کی طرف دیکھتے رہیں، آیا ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے؟ آیا ہماری سعادت کے لیے کافی ہے؟ آیا قرآن کا نزول کا جو فلسفہ ہے، جو ہدف ہے، وہ ہدف ہمیں ملے گا؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ بس قرآن کا فقط گھر میں ہونا، الماری میں ہونا، صبح و شام اس کی طرف دیکھنا کافی نہیں ہے۔ اسی طرح فقط عاشوراء کی یاد کرنا کافی نہیں ہے۔ اس عظیم مکتب سے، اس انسان ساز درسگاہ سے، اس الہی جامع الہی کتاب سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے، یا یوں بولوں اپنی زندگی کو اس مکتب کے اصولوں کے مطابق، اس عظیم الہی درسگاہ کے دروس اور پیغامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس عظیم درسگاہ سے اپنی زندگی بنانے کے لیے اس عظیم درسگاہ کے اصول لے کر اپنی زندگی بنانا شروع کریں گے تو سمجھ لیں عاشوراء سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ آپ کی عدالت کا واسطہ ہمیں زندگی کے لمحہ لمحہ اور ہر موڑ پہ عادلانہ رویہ اور عدالت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔